اللہ 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 اللہ۔ میری بیوی حاملہ ہے، بیٹا پہلے ہوا تھا، وہ بھی بیچارہ بڑا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح صحت والی اولاد اور صالح اولاد جو ہے وہ نصیب فرمائیں۔ بس آپ دعا کرتے رہیں، وہ بیوی بھی دعا کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرمائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ اولاد تندرست تب ہوگی جب میاں بیوی تندرست ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہم سے ہمارے باپ دادے جو تھے وہ کتنے مضبوط تھے۔ مجھے بالکل یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً اس وقت 90 کے قریب عمر تھی۔ کبھی کبھی گھر میں بیٹھے ہوتے نا تو خوش کسی مزاج میں بیٹھے ہوتے، کہتے مولی مکی تم نے تو کوئی جوانی دیکھی ہی نہیں ہے۔ حضرت جو اللہ نے کہتے نہیں ادھر آؤ، میں آتا میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے چھڑاؤ دکھاؤ اپنی جوانی کا زور۔ یقین کریں میں بھٹک الٹ پلٹ ہو جاتا لیکن ہاتھ نہیں چھوٹتا۔ انہوں نے کہا ہم نے حلال روٹی کھائی ہے اور خالص مکھن اور لسی اور دودھ اور دہی گھر کی بنی ہوئی کھائی، تم ڈالڈے کی پیداوار ہو، ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو آج یہی مصیبت، یہ جو گھی ہے نا ڈالڈا، یا جتنی ہمارے پھل آ رہے ہیں سبزی زار ہیں، ان میں باقاعدہ کھاد ڈالتے ہیں اور ان میں سپرے کرتے ہیں۔ ایک اینڈرین ایک دوائی ہوتی ہے جو کماد کے ایکڑ میں اتنی چھوٹی سی شیشی، اگر 1 ایکڑ کماد میں ڈال دو نا جی صبح کو کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور 3 دن کے اندر کوئی جانور بھی منہ مار دے تو مر جاتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد بھی اس میں کچھ نہ کچھ اثر تو رہے گا نا۔ یہ مصیبتیں ہیں جس کی وجہ سے اولادیں کمزور ہیں۔ اب صرف وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی صحت کا خیال کرو۔ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، میٹھا کھانا پہلے سنت ہے، کھانے کے بعد نہیں۔ یہ آپ لوگوں کو کسی نے غلط کہا ہوا ہے۔ اصل سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ یہاں عرب میں بھی جب آپ کسی گھر میں دعوت میں جائیں گے پہلے وہ کھجوریں رکھیں گے، تاکہ کھجوریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹھی چیز سے معدہ کھلتا ہے، اس کی اشتہا خواہش ہوتی ہے کھانے کے لیے۔ یہ بعد والا مسئلہ جو ہے یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، تاکہ بعد میں کھائیں گے تو کچھ گھر لے جائیں گے نا، پہلے کھا لیا سب نے چٹ ہو گیا تو کیا لے جائیں گے۔